مسٹر پتلو اور ریحان طارق والے معاملے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی لڑائی ڈیجیٹل فائٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ چل یار رہی ہے. یہ لڑائی یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. ایک طرف ایک دانشور آدمی ہے, ریحان طارق کو میں بہت لمبے عرصے سے جانتا ہوں, اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ہم نے اسٹیج شیئر کیا ہوا ہے. اچھا, اور اچھی خاصی اس کی تعلیم ہے. 41 نیوز پہ تھے؟ ہاں میں اس وقت 41 نیوز پہ تھا. وہ اقبال اسٹیڈیم میں جشن آزادی کا ایک شو ہوا تھا جہاں پہ ریحان طارق صاحب جو ہیں وہ لاہور سے آئے تھے اور ہم نے اسٹیج شیئر کیا تھا, ساتھ ہمارے شراز بٹ صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تو کسی طریقے سے کسی طور بھی یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. ایک طرف ایک ایسا شخص ہے مسٹر پتلو جس کا آپ نام لیتے ہیں, وہ اس کی کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں ہے اور اس کی تربیت بھی نہیں ہے. ریحان طارق کو کبھی بھی مسٹر پتلو کا پوڈ کاسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. ایسے بندے کو سامنے نہیں بٹھانا چاہیے تھا جس کا کوئی لیول ہی نہیں. میں کہتا ہوں پوڈ کاسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں صرف ریحان طارق کے لیے نہیں کہہ رہا, حالانکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اینکرز بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ آئیں اصل بات کے اوپر. سب سے پہلے مسٹر پتلو کا انٹرویو جو سب سے بڑی شخصیت نے کیا وہ آفتاب اقبال صاحب تھے, جنہوں نے دبئی میں انٹرویو کیا. ادب کے لحاظ سے مانے جاتے ہیں کہ اب یا تو آفتاب اقبال صاحب کو پتا نہیں تھا کہ مسٹر پتلو کون ہے, کیا ہے, کیسے ہے, چڑھا کے بتایا کہ کیونکہ پیسے بہت کماتا ہے. اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ مسٹر پتلو کا انٹرویو جو ہے وہ مختلف چینلز نے بھی کیا, جس سے ایک تو یہ تباہی ہوئی کہ ہماری جنریشن جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ریحان طارق کو اپنے کیلیبر کے حساب سے اوپر ہی رہنا چاہیے تھا. جواب دینے کے لیے ان کو بار بار نیچے آنا پڑ رہا ہے. ان کی منزل اور ہے. تو اب جب کر ہی لیا تھا پوڈ کاسٹ تو پھر جانے دیتے. اور ابھی بھی میں کہوں گا کہ ریحان طارق کو اب مزید اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, کھینچنا نہیں چاہیے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو. بالکل صحیح بات.